الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، پس پردہ عزیز طالبات، بزرگوں اور بھائیوں اور ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ آپ کا یہ ادارہ جامعہ ضیاء العلوم اس پورے علاقے کے لیے ایک روشن چراغ بن کر گھر گھر علم کی روشنی پھیلا رہا ہے. اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور بانیان اور منتظمین کا اخلاص ہے، جو کھلے آنکھوں ہم دیکھ رہے ہیں. طلباء کو بھی علم دین کی سعادت مل رہی ہے اور بفضلہ تعالی ہماری بچیاں اور بہنیں بھی اس سعادت سے بہرور ہو رہی ہیں. علم دین ہی اس امت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس کا مدار ہماری عقل پر نہیں ہے کہ ہم جو بات اچھی سمجھیں یا جو چیز ہمیں اچھی لگے اس پر دین کا لیبل لگا کر چلا دیا جائے، جیسا کہ بہت سے ادیان میں یہ بات ملتی ہے. تو دین اسلام عقل سے اوپر کی چیز ہے. کہ وہ ذات جس نے عقل کو پیدا کیا، جس نے ہمیں وجود بخشا، جو ہماری جبلت سے، طبیعت سے، صلاحیت سے
قدرت سے اچھی طرح واقف ہے، جسے ہماری اچھائیاں بھی پتہ ہیں، کمزوریاں بھی پتہ ہیں، جو رب العالمین ہے، جو خلاق دو جہاں ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اپنی کتابوں کے ذریعے اور پیغمبروں کے ذریعے عطا فرمایا ہے، اسی کا نام ہے دین اسلام۔ اور اس کی باتیں نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن اس علم کے ذریعے منتقل ہوتی چلی آئی ہیں۔ دنیا میں کسی بھی عقیدے یا نظریے کے پاس، کسی مذہب کے پاس ایسی مضبوط اور مستحکم بنیاد نہیں ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مذہب کی باتیں بیان کرتے ہیں، وہ زیادہ تر سنی سنائی باتیں ہیں، اور ان کی سب سے بڑی دلیل ایک ہی ہوتی ہے جو قرآن میں کئی جگہ ذکر کی گئی کہ وجدنا علیہ آباءنا، کہ جی باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، سنتے آئے ہیں۔ مگر دین اسلام کیا کہتا ہے کہ کرتے دیکھنا کافی نہیں ہے، کرتے دیکھنے کی دلیل چاہیے، اور وہ دلیل سنی سنائی بات نہ ہو، مضبوط بات ہو۔ چنانچہ ابھی آپ نے عبارت سنی کہ حدیث کو نقل کرنے سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی کا نام ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کے استاد ہیں احمد بن اشکاب، پھر احمد ابن اشکاب کے استاد ہیں محمد ابن فضیل، پھر ان کے استاد ہیں عمارہ ابن القعقاع، پھر ان کے استاد ہیں ابو زرع، اور انہوں نے سنا ہے صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حدیث بیان کی ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور پیغمبر علیہ السلام تک 5 واسطے ہیں جن کے ذریعے سے یہ حدیث ان تک پہنچتی ہے۔ تو آپ ایسا بھی تو کر سکتے تھے کہ کوئی واسطہ ذکر نہ فرماتے، سیدھے حدیث بیان کر دیتے، لیکن اگر ایسا کرتے تو وہ اعتماد نہ پایا جاتا جو آج پایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ان واسطوں میں جو بھی نام ذکر کیے گئے ہیں یہ محض نام نہیں ہے، بخاری شریف میں ان کا نام آ جانا دلیل ہے کہ یہ سب معتبر ہیں، معتمد علیہ ہیں، سچے ہیں، قابل اعتبار ہیں، کیونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی ایسے راوی کو ذکر نہیں فرمایا
کہ جس کی روایت پر ادنا سی بھی انگلی اٹھائی جا سکے۔ دنیا میں کسی مذہب کے پاس مذہب کو نقل کرنے والوں کا اتنا بڑا ڈاٹا جمع نہیں ہے جتنا دین اسلام کے پاس ہے۔ محدثین اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں، تقریباً 7 لاکھ لوگوں کا بایو ڈاٹا جمع کیا۔ ایک ایک آدمی کہاں کا رہنے والا، کس سے پڑھا، کس کو پڑھایا، یہ نمازی ہے یا بے نمازی، جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس کی ذاتی زندگی کیسی ہے، کیریکٹر کیسا ہے، معتبر ہے تو اس کی روایت لی گئی، معتبر نہیں ہے تو روایت ریجیکٹ ہو گئی۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے بھی جو چاہا بیان کر دیا اسے قبول کر لیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا اس کی سند مستحکم ہے، تمام واسطے مضبوط ہیں، ان میں کوئی سیندھ نہیں لگا سکتا، ان کو کوئی پوری طرح بدل نہیں سکتا، اور اگر بدلنے کی کوشش کرے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، تحریفات کو مٹاتی رہے گی، غلطیوں کو سدھارتی رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس جماعت کو گمراہ نہیں کر پائے گی۔ لا یضرهم من خالفهم۔ لہذا یہ دین مٹ جائے، اس کی باتیں مٹ جائیں، یہ علم مٹ جائے، یہ کسی کا خواب تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ایسا خواب ہے جو شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو آج جو ہمارے خوش نصیب احباب اور طالبات اس سعادت سے بہرور ہو رہے ہیں کہ انہوں نے علم دین کا ایک نصاب مکمل کیا ہے، یہ ان کی زندگی کا بہت ہی مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس امانت کا حامل بنایا جسے چھوڑ کر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ خوشی کا دن بھی ہے کہ اللہ نے اس نعمت سے نوازا، اور بھائی ذمہ داری کا دن بھی ہے۔ آدمی کو اگر کسی اونچے منصب پر بٹھایا جائے تو خوشی اور فکر کے ملے جلے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ خوشی بھی ہوتی ہے یہ مقام ملا، مگر پھر فکر بھی ہوتی ہے کہ اس مقام کی لاج ہم کیسے رکھیں گے۔ اسی فکر کا نام ہے خشیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کی خشیت علماء ہی کے دل میں واقعتاً پیدا ہوتی ہے۔ تو ان دونوں باتوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ خوشی ہے تو شکر بجا لائیں کہ اللہ نے توفیق دی، موانع رکاوٹیں دور ہوئیں، اس مرحلے تک ہم پہنچ گئے۔ اور فکر ہے تو اس کی کہ جو امانت ہمیں ملی ہے اس کے تحمل کی ہمیں توفیق ملے، ہم اس علم پر کھرے اتریں
ہمارا کردار کیریکٹر علم کے مطابق ہو۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر آدمی نے کالا لباس پہن رکھا ہو، اس پر اگر کوئی دھبا بھی پڑ جائے تو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے کالا ہے۔ لیکن اگر اس نے سفید لباس پہنا ہے تو ذرا سا قلم کا نشان بھی دور سے نظر آئے گا کہ یہ اس پر برا لگ رہا ہے۔ تو جو عالم دین بن جاتا ہے، گویا کہ اس نے سفید چمچماتا ہوا لباس پہن لیا، اب اگر ذرا سی بھی خرابی اس کے اندر پائی جائے گی تو یہ اس کی زندگی کے لیے فکر کی بات ہوگی۔ تو آج ہم یہ ارادہ کر کے یہاں سے جائیں گے، فارغ ہونے والے احباب بھی اور تکمیل کرنے والی ہماری بچیاں اور بہنیں بھی، کہ ہم اپنے لباس پر کوئی داغ آنے نہیں دیں گے اور زندگی ایسی گزاریں گے جو ہم نے اب تک پڑھا ہے اس کے موافق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری زندگی جتنی بھی ہے، یہ دراصل امتحان کی زندگی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بس جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، جو چاہے کر لو، جو جی میں آئے کر لو، موج مستی میں گزار دو، بعد میں کس نے کیا دیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے ایک طالب علم امتحان حال میں پرچہ بھرتا ہے تو قلم سوچ سوچ کر چلاتا ہے، ایسی بات لکھی جائے جس سے ہم ناکام نہ ہوں، کامیاب ہو جائیں، اچھے سے اچھے نمبر آ جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس قلم اٹھایا اور چلا دیا، جو جی میں آیا لکھ دیا، جو جی میں آیا لکھ دیا۔ تو ایسا لڑکا اور ایسا امتحان دینے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ خود آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ کاپی لکھنے سے پہلے سوچتے ہیں کیا لکھیں، کیسے لکھیں، اچھے سے اچھا لکھیں۔ تو وہاں تو قلم چلایا جاتا ہے، یہاں ہم خود ہی چل رہے ہیں اللہ کے امتحان میں۔ ہر چیز چل رہی ہے، آنکھ بھی چل رہی ہے، کان بھی چل رہے ہیں، زبان بھی چل رہی ہے، ہاتھ بھی چل رہے ہیں، پیر بھی چل رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ سب چلنا امتحان والا چلنا ہے، تو بتائیے آنکھیں دیکھنے سے پہلے سوچیں گی کہ اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں، کان سننے سے پہلے سوچیں گے کہ اسے سنا جائے کہ نہ سنا جائے، زبان بولنے سے پہلے سوچے گی کیا بولوں کیا نہ بولوں، ہاتھ اٹھنے سے پہلے سوچے گا کہ اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، قدم چلنے سے پہلے ٹھٹک جائے گا کہ آگے بڑھوں کہ نہ بڑھوں۔ آج ہم جو کچھ بھی کر لیتے ہیں یہ دراصل ہماری غفلت کی وجہ سے، آنکھوں سے کچھ بھی دیکھ لیا، کانوں سے کچھ بھی سن لیا، ہاتھ جہاں چاہے استعمال کر لیا، کہیں بھی چل کر چلے گئے۔ کیوں؟ ہم غافل ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، عالم ہو یا غیر عالم، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، کہ ہماری ہر چیز امتحان میں چل رہی ہے، اور اس امتحان کا نتیجہ قیامت میں آنے والا ہے۔
ہر امتحان کا ایک رزلٹ آتا ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے، آخرت رزلٹ کی جگہ ہے. جس نے یہاں اچھا پرچہ بھرا ہوگا وہ قیامت میں اچھا رزلٹ پائے گا، اور جس نے یہاں اچھا پرچہ نہیں بھرا وہ وہاں پر اچھے انجام کو نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ بات دو اور دو چار کی طرح بالکل روشن اور واضح ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. یہ ایمان کا ایک اہم جز ہے. اگر کوئی آدمی اس کو نہ مانے تو نعوذ باللہ وہ ایمان میں باقی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا. اگر وہ آخرت کے نتیجوں کا انکار کر دے اور یوں کہنے لگے کہ جی آخرت کس نے دیکھی ہے، مر گئے، ختم، نمٹ گئے قصہ، جیسے کہ کفار کہا کرتے تھے، تو یہ آدمی مومن نہیں رہ پائے گا. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری کتاب لکھنے کے بعد آخر میں ہمیں اپنے آخری انجام کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، اور وہ انجام یہ ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں ترازو میں تولے جائیں گے، اور اس تول کے ذریعے تعیین ہوگی کہ ہم جنت کے کس درجے کے مستحق ہیں. یا کفار کے بارے میں طے ہوگا کہ وہ جہنم کے کس درجے میں جانے والے ہیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ ارشاد فرمائی ہے، الگ الگ تعبیرات میں. کہیں فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن تول برحق ہے، اس میں کوئی شبہ نہ ہو. کہیں فرمایا فمن ثقلت موازینہ، کہیں فرمایا ومن خفت موازینہ. اور ایک آیت وہ ہے جو یہاں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہے، جو بہت واضح ہے، بالکل روشن ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا ہم اسے بھی لے آئیں گے. کسی کو یاد ہو نہ یاد ہو، اللہ کے ہاں ریکارڈ ہے، وہ سامنے لے آیا جائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. 4 ارب خربہ خرب لوگوں کا حساب ہم سیکنڈوں منٹوں میں لے لیں، اپنے اوپر قیاس مت کرنا، ہماری تو شان ہی الگ ہے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی دلیلیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. پہلے ہم سوچا کرتے تھے کہ بھئی کیسے حساب ہوگا، لیکن آج خود انسانوں نے ایسے آلات بنا لیے کہ سیکنڈوں میں حساب ہوتا ہے.
ایک ملک میں ہمارا جانا ہوا، وہاں ہائی وے پر گاڑیاں گزر رہی ہیں تیزی کے ساتھ، 100 کی اسپیڈ سے، 140 کی اسپیڈ سے، اور کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے بیچ بیچ میں؟ کہا یہ ٹول ہے، بغیر رکے ٹول وصول ہو رہا ہے۔ یہاں تو لائن لگتی ہے، ابھی تو کچھ فاسٹیگ آ گئے تو کچھ جلدی ہونے لگا، لیکن وہاں تو رکنا بھی نہیں، کچھ نہیں، خود ہی حساب ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کتنا اکاؤنٹ میں پیسے تھے، کتنے رہ گئے، کٹ گئے، پہنچ گئے۔ تم نے ایسے کیمرے ایجاد کر لیے کہ گاڑی گزرتے ہی اس کی ساری تفصیلات آ گئیں۔ تو جو رب العالمین ہے وہ ایسے آلات استعمال نہیں فرما سکتے کہ تمہارے سامنے آتے ہی تمہارا کچا چٹا لو پکڑو، 1 سیکنڈ میں ہو جائے؟ کیا مشکل ہے؟ ترازو کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کے پلے ہوں اور باقاعدہ حساب ہو جانا ہے، کتنی نیکی کتنی برائی، کیا یہ کیا وہ، جیسا بھی ہوگا اللہ کو معلوم ہے کیسی شان کا ترازو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جب قرآن پاک میں صاف کہہ دیا گیا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اب کسی کو انکار کا موقع نہیں ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ دراصل معتزلہ کے کچھ افراد نے ترازو کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بھئی اعمال کیسے تلیں گے، کلمات کیسے تلیں گے، یہ تو خلاف عقل بات ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر کے تردید فرمائی اس نظریے کی، اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تولیں گے تو اب تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم اس کا کچھ اور مطلب بیان کرو کہ جی اس سے عدل مراد ہے، انصاف مراد ہے، ترازو مراد نہیں ہے۔ کیوں نہیں مراد ہے بھائی؟ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ترازو رکھیں گے تو اب اس میں چیف جبی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مان لو۔ اسی لیے آپ نے دعویٰ فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، آدمیوں کے اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے۔ اس کے بعد کچھ علمی گفتگو ہے کہ القسطاس رومی زبان کا لفظ تھا، عربی میں انصاف کے معنی میں بولا جانے لگا، یہ ایک اضافی فائدہ ہے۔ پھر ایک اور بات بتائی کہ قسط، جب اس کا فاعل قاسط آئے ثلاثی سے تو اس کے معنی ظالم کے ہیں، اور جب المقسط اس کا فاعل آئے تو اس کے معنی عادل اور منصف کے ہیں۔ یہ بھی ایک عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ مادہ ایک ہے اور معنی بالکل متعارض ہے، عدل اور ظلم۔ اچھا، دونوں استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسط ظالم کے معنی میں، اور إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یہ منصف کے معنی۔ اب قرآنی آیت تو آ گئی، حدیث سے بھی پتہ چلنا چاہیے تاکہ ترجمۃ الباب کے مطابق ایک حدیث بھی آ جائے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھانٹ کر کے اس حدیث کو آخر میں ذکر فرماتے ہیں، جو ترجمۃ الباب کی دلیل بھی ہے اور حسن اختتام بھی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، پسندیدہ ہیں، خفیفتان علی اللسان،
زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، بہت آسانی سے آدمی انہیں پڑھ سکتا ہے، مگر ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ یہی دلیل ہے، کلمہ ہے مگر بھاری ہے، پتہ چلا کہ اس کا وزن ہوگا، کیونکہ بھاری ہونا ہلکا ہونا یہ وزن سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ 2 کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، اور میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، وہ ہر عیب سے بری ہے، اور وہ عظیم ہے، عظیم الشان ہے، اس کا کوئی ہمسر، ہم مثل، برابر، ساجی، شریک، کہیں سے کہیں تک کوئی نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں کہ آدمی ہر چیز سے متصف ہو، ہر اچھائی سے اور ہر برائی سے پوری طرح پاک ہو، کسی مخلوق میں یہ باتیں نہیں پائی جا سکتی کامل طور پر۔ کچھ نہ کچھ باتیں، کتنا ہی اچھا آدمی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی کسر رہی جاتی ہے۔ نبیوں کی بات الگ ہے، نبی اللہ کی الگ امتیازی شان کے حامل ہوتے ہیں، ان سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن عام لوگ ان کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی پیمانے کو پوری طرح بھرا نہ گیا ہو، گلاس کو بھرا نہ گیا ہو، پیالے کو بھرا نہ گیا ہو، کچھ نہ کچھ خالی ہے۔ کس کے زیادہ خالی ہوتا ہے، کسی کے کم خالی ہوتا ہے، خالی ضرور ہوتا ہے۔ تو کوئی آدمی اپنے کو بالکل بے عیب نہ سمجھے، کسر کہیں نہ کہیں ہوگی، کسی کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، آدمی خود جان سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ذات ہے جو ہر طرح کی ذاتی خوبیوں کی مالک ہے اور ہر قسم کے عیب سے مبرہ اور منزہ ہے، اور ہمیشہ سے یہ اس کی صفت ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ اتنی بڑی سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب یہ سب سے بڑی سچائی ہے تو یہ سب سے بڑی وزنی بات بھی یہی ہوگی کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر خوبی سے متصف ہے، اور جو بندہ اس سچائی کو بیان کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے سچ بولا ہے، اس نے دنیا کی سب سے بڑی سچائی بیان کی، اللہ اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زبان کو سبحان اللہ سے، الحمدللہ سے در بدر رکھا کریں، اللہ کا ذکر کریں خوب، اللہ کی یاد دل میں بٹھائیں، اسی حال میں زندگی گزرے، اسی حال پر موت آئے، یہ ہمارا جذبہ، ہماری فکر ہونی چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں اس حدیث کو ذکر فرما کر کے ہمیں متوجہ فرمایا کہ ہماری پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، شکر گزاری، عبادت گزاری، اطاعت شعاری کی طرف ہونی چاہیے، اور ہر آدمی کو اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، غلطی ہو جائے تو سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو صحابہ بہت خوش ہوئے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہیں، وہ آیت اس سورت کو سن کر کے رونے لگے۔
صحابہ نے پوچھا کہ حضرت یہ تو خوشی کی بات ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ ہو گیا، رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ تم سمجھے نہیں، اس میں اشارہ ہے کہ اب پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ مقصد بعثت پورا ہونے کو ہے۔ اس صورت میں اللہ کی مدد اور مکے کے فتح کی بات ذکر کر کے کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ جب آپ اللہ سے ملنے کے قریب ہو رہے ہیں، راستے کا جو پردہ تھا وہ ہٹنے والا ہے، اب آپ کی پوری توجہ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحمید کی طرف ہو جانی چاہیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو ہمیں بھی اس بات کو یاد رکھنا ہے، کب کس کا بلاوا آ جائے، بعد میں کفے افسوس ملنا پڑے، اس سے پہلے ہم عادت بنا لیں کہ صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح و تحمید کا اہتمام رکھیں گے، چاہے ان کلمات کے ذریعے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چاہے تیسرا کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جو حضرات حفاظ کرام ہیں تلاوت کی پابندی کریں، جو ناظرہ خواہ ہیں وہ قرآن پاک دیکھ کر کچھ نہ کچھ پڑھنے کا معمول بنائیں، کچھ ذخیرہ ہمارے پاس جمع رہنا چاہیے، جو لمبے سفر آخرت میں زاد راہ بنے، توشہ بنے، جتنا ریزرو کر لیں گے اتنا ہی کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ نکاح والے